अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बखैर होंगे। वैसे इस महंगाई के दौर में किसी का भी बखैर होना मुश्किल तो बहुत है, लेकिन क्या करें कि ज़िंदगी इसी का नाम है। आपके साथ आपकी मेज़बान बीनिश बतूल, आपके अपने ही प्रोग्राम बाय द वे में। और नाजरीन, आप क्योंकि हमारे साथ पिछले प्रोग्राम से मौजूद हैं तो आप ये बात जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं तालीम और तालीमी निज़ाम और इसमें बेहतरी लाने के हवाले से कुछ ना कुछ कोशिशें करने की। हम अपने गेस्ट ऐसे बुला रहे हैं कि हम आपको अच्छे और नए मौज़ूआत के बारे में बता सकें और मालूमात और रहनुमाई भी फराहम कर सकें। आज का प्रोग्राम भी जो है उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मौजू हमने चुना है, और वो मौजू ये है कि एक बच्चा जो शहर में तालीम हासिल कर रहा है और दूसरा बच्चा जो गांव में तालीम हासिल कर रहा है, आखिर इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, और क्या वाकई कोई फ़र्क है, और अगर है तो क्यों है। और इसी से जुड़े बहुत सारे सवालात जिनके जवाब देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में जिन दो मेहमानों को बुलाया है, मैं आपसे बड़ी खुशी से उनका तारुफ कराती हूँ। खुशी इसलिए कि जब भी काबिल लोग मेरे प्रोग्राम में आते हैं जो वाकई अपने मैदान में अपने अपने तरक्की के झंडे गाड़ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। हमारे पहले मेहमान सर सिप्तैन लाशारी साहब हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं, लॉ के स्टूडेंट भी हैं, राइटर भी हैं और सीएसएस कैंडिडेट भी हैं और स्टूडेंट्स को एकेडमी में पढ़ा भी रहे हैं। गरज के इनकी कामयाबियों की भी एक तवील फहरिस्त है। ये बात करेंगे गांव की एजुकेशन के हवाले से। और दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सर मोहम्मद एजाज। ये भी आईआईयू यूनिवर्सिटी में एज अ विजिटिंग फैकल्टी पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुताद्दिद स्कूल्स में ये विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर पढ़ा रहे हैं। तो ये बात करेंगे हमसे शहर के हवाले से। मैं आप दोनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। जी, थैंक यू सो मच। बहुत मेहनत की, बहुत जिद्दोजहद, कामयाबियों का सफ़र नज़र आ रहा है आप दोनों को देखकर। जी, ऐसे ही है। नहीं, बिल्कुल। और मौजू भी आज का इंटरेस्टिंग है, तो हम बाकायदा बात का जो आगाज़ करेंगे। सर सिप्तैन, ये बताइए, आप गांव में पढ़ाने का तजर्बा रखते हैं, जी, तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि गांव में किस इलाके में आप पढ़ाते रहे हैं और किस मीडियम में या सिस्टम में पढ़ाते रहे जी, हैं। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम दिया ये। मैं पढ़ाता रहा हूँ जंग में, वहाँ पे अच्छा, गांव में लाशारी हमारा गांव है अपना, अच्छा। तो वहाँ पे मैं पढ़ाता रहा हूँ। सही। और वो एक बिल्कुल ही बैकवर्ड एरिया आ जाता है हम्म, एज़ हम्म, कम्पेयर टू सिटीज़। हम्म, हम्म, तो वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का अच्छा खासा, तकरीबन हम्म। 1.5-2 साल वहाँ पढ़ाता रहा हूँ। अच्छा, तो हम्म। वहाँ भी गांव में मतलब मीडियम और सिस्टम होते हैं, या बस एक ही उर्दू मीडियम और टाट वाला स्कूल होता है। अब पहले था, अब कुछ चेंज हो रहा है, अच्छा। इसलिए कि अभी जो ये लास्ट गवर्नमेंट थी इसने वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्टार्ट की है। और हम्म। वहाँ पर लेकिन वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं जो इंग्लिश मीडियम्स उन्होंने लॉन्च तो कर दिए, हाँ, लेकिन वहाँ किसी को पता नहीं है कि अब ये इसको हाँ, कंटिन्यू कैसे करना, ना टीचर्स को पता है और ना ही स्टूडेंट्स को पता है। जाहिर सी बात है, वो एक मुख्तलिफ और नई चीज़ है, तो हाँ उसको जी, तो अडॉप्ट होने में भी वहाँ पे बहुत टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, टाइम बहुत लगेगा। टाइम लगेगा। उसका एक्सेंट, उसका मेथड, उसके सिलेबस, हम्म, ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट है, क्योंकि वो हम्म, उर्दू मीडियम से उसकी तरफ आ हम्म। रहे हैं। ऐसा ही है। तो सर एजाज, आप बताइएगा कि आप शहर में कहाँ पर पढ़ा रहे हैं आजकल, और किस मीडियम और सिस्टम में पढ़ा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे बुलाया है। और मैं यहाँ रावलपिंडी में ही पढ़ा रहा हूँ। एक प्राइवेट फर्म है, उसके साथ जो है मैं ओ लेवल ए लेवल को टीच कर रहा हूँ, सही। साइंस के स्टूडेंट्स को। सही। जी। ठीक हो गया। सर सिप्तैन, अब ये बताइए कि आप जिस गांव में पढ़ाते रहे हैं, और वहाँ के बारे में अब हम तफसील से आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहाँ पढ़ाते वक्त आपको क्या क्या दुश्वारियाँ पेश आती रही। आप डिटेल में बताइएगा कि अच्छा, अच्छा। जो भी दुश्वारियाँ आपको वहाँ लगी या नहीं लगी, जी, हर दो सूरतों में हम एग्जैक्टली। आपसे जानना चाहते हैं। गांव के स्कूल में एक तो ये है कि मेरा एक्सपीरियंस जो पहला ये था कि जब वहाँ पे स्टूडेंट्स जो वहाँ पे बैठे होते हैं, हम्म। अगर आप उनको किसी किस्म का कोई नई चीज़ बताएंगे तो वो थोड़े से परेशान हो जाएंगे अच्छा। कि ये कोई सर ऐसी चीज़ बता रहे हैं कि जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम्म, हम्म, सेकंड थिंग ये है कि वहाँ पे जो बच्चे के जो एक कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो चल रहे होते हैं, ये हम्म, कंटेम्प्रेरी जो सिलेबस चल रहा होता है सिटीज़ के अंदर, हम्म, उससे वो टोटली अनअवेयर होते हैं। हम्म, कि अगर आप उनको कोई ऐसी चीज़, कोई नई चीज़ बताएंगे तो वो कहेंगे कि सर नहीं, इसके बारे में तो हमें कभी ज़िंदगी में सुना ही नहीं है।
حالانکہ اس کے لیول کی ہی ہوگی, ان بچوں کے لیول کی ہوگی. ایک چیز تو یہ ہے, مطلب ان کا دوسری ایکسپوجر بہت کم ہے کیونکہ بالکل ہاں یس, کیونکہ ان کے جو کنفائنڈ ہے ان کا چیزیں ساری. اور سیکنڈ یہ ہے کہ وہاں پر جو سلیبس ہے وہ یہ ہے کہ سٹیز کے جو اسکولز ہیں ان سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. نصاب کی طرف میں بعد میں, نصاب کا میں نے باقاعدہ ایک سوال بنایا ہوا ہے, لیکن فی الحال میں اس چیز پر بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو آپ نے کہا کہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پڑھانے میں ٹیچرز کو دشواری پیش آتی ہے کیونکہ بچہ اس طرح ویل اویئرڈ نہیں ہے. تو سر اس کو ویل اویئرڈ کرنا کیا اس کے پیرنٹس کا کام ہے؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ گاؤں میں تو مدرز یا پیرنٹس بھی اتنے ویل اویئرڈ نہیں ہوں گے, یا وہ ٹیچرز کا کام ہے, یا وہ گورنمنٹ کا کام ہے, یا وہ کس کا کام ہے؟ ذمہ داری تو ٹیچر پر ہی عائد ہوتی ہے. ایگزیکٹلی یہ ہے کہ یہ ایک ٹرائی اینگل ہے, ایک سائڈ پہ ٹیچر ہے, ایک سائڈ پہ پیرنٹس ہیں, اور ایک سائڈ پہ جو ہے وہ اسکول ایک قسم کا کھڑا ہے, بچے ہیں ایک قسم. تو اب یہ تینوں ٹرائی اینگلس میں جب آتے ہیں تو پھر بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ جب کوآرڈینیشن ہوتی ہے ٹیچرز اور پیرنٹس کی, پھر بچے کے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ کہاں پہ جو ہے وہ لائی کر رہا ہے, کیا چیزیں اس میں کمی ہے اور کن چیزوں کو امپروو کرنا چاہیے. اب وہاں پر یہ ہے کہ پیرنٹس کو تو پتہ ہی نہیں ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے یا نہیں جاتا گاؤں میں. اچھا, مطلب وہاں ان کو نہیں پتا. بچے تو اکثر کھیتوں سے نکلتے ہیں, گنے توڑتے ہوئے اور گنڈیریاں کھاتے ہوئے, اس کے بعد وہ کان سے پکڑ کے ابا ان کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں اسکول. اور سارا یا تو خود آ گئے تو آ گئے, نہیں تو وہ شام کو جاتے ہیں, بس جا کے بیگ پھینکتے ہیں اور پھر کھیتوں میں نکل جاتے ہیں. مطلب ایسا رجحان نہیں ہے اس طرف پڑھائی کا وہاں پر. بالکل. تو یہ تو بہت بڑا المیہ ہوگا, کیونکہ ہمارے تو گاؤں دیہات اور ریموٹ ایریاز شہر کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں. شہر تو کم ہے, مطلب چند شہر ہیں بڑے بڑے جہاں پہ آ جاتے ہیں اس طرح. تو دیکھیں کہ اب ٹو سم ایکسٹینٹ 4 ملین پیپلز جو ہیں ولیجز میں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. یہ ورلڈ اس کی جو یو این کی رپورٹ بھی اس پہ آئی ہوئی تھی, اور اس میں انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ اب یہ سارے بچے وہ ہیں کہ جو موسٹلی ولیجز میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ان کو اسکول کے بارے میں اتنی انفارمیشن بھی کوئی پرووائڈ نہیں کرتا, تو آگے وہاں پہ مستقبل کیا کنسلٹنسی بھی نہیں ہوتی. اب یہ جتنے ہمارے جو کنٹری میں اتنی زیادہ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, ایون ایجوکیشن سسٹم پہ بھی فری ایجوکیشن سسٹم بھی ہم نے لانچ کیا ہوا ہے, بٹ یہ ہے کہ جو روٹ لیول پہ جا کے گاؤں میں ایک بہت ہی ایک جو بیکورڈ ایریا ہے وہاں پہ جا کے جو اویئرنیس ہے وہ نہیں ہو رہی. تو سر اعجاز, اب میں آپ سے ہی پوچھوں گی, آپ شہر میں پڑھا رہے ہیں, ابھی آپ نے گاؤں کی ایک مشکل کے حوالے سے تو سنا, تو آپ کو شہر میں پڑھاتے ہوئے کیا کسی قسم کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, خاص طور پر اس حوالے سے جو سر سبطین نے ابھی بات کی کہ بچہ ویل اویئرڈ نہیں ہے, یا آپ کو کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جہاں تک بچے کی پڑھائی سے تعلق ہے تو یہاں پہ ایک جو پرابلم سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈفرینٹ کریکولم کو اسٹڈی کرتے ہیں. بالفرض اگر میں اے لیول کو پڑھا رہا ہوں تو کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ فیڈرل بورڈ سے آتے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ میٹرک پنڈی بورڈ سے کرتے ہیں. تو جب وہ اے لیول کو اسٹڈی کریں گے تو ان کے لیے پرابلم ہوئے گا کیونکہ انہوں نے او لیول کو نہیں پڑھا ہوئے گا. ایک یہ پرابلم دیکھنے کو ملتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جب اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈفرینٹ کریکولم سے آتے ہیں تو ان کو ایک ہی اپروچ سے ان کو ٹیچ نہیں کیا جا سکتا, ان کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے, ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے کہ ان کو ایک ہی اپروچ سے ان کو اسٹڈی کروائی جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کریکولم ایک ہونا چاہیے, چاہے وہ رورل ایریاز ہو یا وہ اربن ایریاز ہو, کیونکہ جب اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ہی کریکولم ہوئے گا تو اس کو ڈفرینٹ اینگل سے پریکٹیکل بیس نالج دیا جائے گا تاکہ وہ اچھے سے گروم کرے. کیونکہ سائنس, اگر آپ سائنس سمجھانا چاہتے ہو بچوں کو تو اس کے لیے پریکٹیکل کا ہونا ضروری ہے, اور بچے کو جب تک پریکٹیکلی سائنس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ملے گی تو وہ یوز لیس ہے, وہ بیس لیس ہے, اس کو بے بنیاد کہا جا سکتا ہے. کیونکہ ہمارا بچہ جب بے بنیاد ہوگا, اس کو ایکسپیریمنٹس کا پریکٹیکل کا علم نہیں ہوگا تو وہ اپنی پروفیشنل فیلڈ میں کسی کام کا نہیں ہے. لیکن سر کم از کم شہر میں آپ ایک چیز میں تو آگے ہیں کہ بچہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھا ہوا تو ہے, گاؤں میں تو آ ہی نہیں رہا ہے نا, آ ہی نہیں رہا. تو آپ یہاں کم از کم یہ ایک بہتر سچویشن ہے کہ بچہ سامنے تو بیٹھا ہے نا. جی, آپ کی اس بات سے سہمت ہوں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو سر سبطین جی بتائیں کہ جو گاؤں میں نصاب پڑھایا جاتا ہے کیا وہ نصاب وہی ہے جو شہر میں پڑھایا جا رہا ہے, اور کیا وہاں ٹیچرز اس کو پڑھانے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ مسکرائے ہیں آپ پہلے میری بات پہ. یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن. جی, ایکچولی وہاں کا جو سلیبس ہے ابھی وہ ویسے چینج ہوتا رہتا ہے. ایک یہ بہت بڑا ڈائلیما ہے ہماری گورنمنٹ کا, خود بخود ہی, مطلب وہی کہ وہی نہیں. اب دیکھیں کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ سلیبس چینج کر دیتی ہے. اچھا, اس کا پورا جو نصاب ہے وہ ٹوٹلی چینج کر دیتے ہیں. اب پہلے جو 2008 میں اس کو کے ٹچ میں ایجوکیشن سسٹم سے,
تو اس ٹائم آئی تھنک گورنمنٹ جو بھی تھی تو اس نے ایک کریکولم دیا کہ یہ جو ہے پنجاب کے جو اسکولز ہیں اس میں یہ پڑھانا چاہیے. اس کے بعد 13 میں جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو پھر انہوں نے پھر ایک نیا سسٹم دے دیا اچھا کہ نہیں آپ نے یہ والا سلیبس پڑھانا نیور جی کتنا مشکل ہے. اور پھر 18 میں پھر چینج ہو گیا. ارے واہ ہماری حکومت کم از کم تو اس معاملے میں تو ترقی کر رہی ہے. اور اب وہ بچے بھی کنفیوز ہیں, ٹیچر بھی کنفیوز ہیں. ہاں اور آنیسٹلی اسپیکنگ میرے پیرنٹس ٹیچر ہیں, اچھا امی اور ابو دونوں ٹیچر ہیں. اچھا اچھا تو مجھے تو مائنیوٹلی یہ چیزیں ڈسکس وہاں پہ کرنی پڑتی ہیں اپنے پیرنٹس سے بھی. اب مجھے پیرنٹس کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ پہلے والی بکس بھی دیکھیں, اب یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں. اب ہم یہ والی ہم ظاہر ہے کہ وہ ان کا ایک جو سٹائل ہے وہ ایک اولڈ سٹائل ہوتا ہے, تو اس میں وہ جو نیا سلیبس آتا ہے ظاہر ہے ٹیچرز کی ورک شاپس بھی کرواتی ہے گورنمنٹ, لیکن ورک شاپس بھی نہیں گاؤں میں, کیا گاؤں میں ورک شاپس ہوتی ہیں یس ٹیچرز ہوتی کی؟ ہیں. اچھا یہ ایک خوش آئین بات ہے یہ. لیکن اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیرو ہوتی ہے. تو وہ جسٹ ٹیچرز جاتے ہیں اور بس جا کے وہاں پہ چائے وغیرہ پی کے, اور ایک جو ٹرینر ہوتا ہے وہ آتا ہے, بس وہ بھی آ کے پوچھتا ہے کہ اب سب ٹھیک ہیں جی ٹھیک ہے. وہی میرے سوال کا دوسرا حصہ یہی تھا کہ کیا ٹیچرز اس کو پڑھانے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ جب ٹیچر ہی نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ آگے بچے تک کنوے کیا کرے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے, یہ بیسک چیز ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اب جیسے نیا سلیبس اب اس ٹائم جو امپلیمنٹ ہے وہاں پر گاؤں کے اسکولز میں وہ یہ ہے کہ وہ ٹوٹلی انگلش بیسڈ ہے. اچھا اب وہ انگلش بیسڈ تو ہو گیا ہے, اور اس میں انگلش میں ایک اچھی اسٹینڈرڈ کی انگلش ہے, تو اب وہ ٹیچرز کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیونکہ ٹیچر بھی اسی علاقے کا ہے, کیونکہ وہیں پہ ٹیچرز ہیں نا. تو وہ اس کا اب یہ ہے کہ اس کا سولوشنز کی طرف اگر ہم آئیں گے تو وہ پھر میں آپ کو وہ میں اینڈ میں آپ سے پوچھوں گی سولوشن. اب سلیبس میں یہ آ رہا ہے مین چیز کہ وہ جو چینجنگز آ رہی ہیں بار بار سلیبس میں, ہاں they both are disturbing the students and teachers as well. اور وہاں پہ تو پرابلم یہ بھی ہوگی نا کہ بچہ گھر جا کے اپنے والدین سے بھی نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ شہر میں تو چلے ماں پڑھی لکھی ہو گئی, باپ گاؤں میں بھی ہو سکتا ہے پیرنٹس پڑھے لکھے ہوں, لیکن گھر میں اس طرح شاید میرا خیال ہے بچے کو ہیلپ نہیں ملتی. ذمہ داری بہرحال وہاں ٹیچر پہ ہی عائد ہوتی ہے کہ وہ سمجھے اور بچوں کو اس طرف لے کر آئے. بالکل ایسے ہی ہے. سر اعجاز یہ بتائیے گا کہ آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ جو آپ نصاب شہر میں پڑھا رہے ہیں کیا وہ وہی نصاب ہے جو گاؤں میں بھی ہوتا ہوگا؟ آپ اس نصاب سے مطمئن ہیں, اور کیا یہاں پہ ٹیچرز بہت اچھا پڑھا رہے ہیں؟ جیسا کہ پہلے میں نے جو بات کی ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے ایک کریکولم ہونا چاہیے, ایک نصاب ہونا چاہیے. ہم نے پاکستان کے اندر ڈفرینٹ پروونسز اور سٹیز میں دیکھا ہے کہ ان کا اپنا ایک نصاب ہے. او اے لیول کو اگر آپ دیکھتے ہو تو ان کا اپنا ایک نصاب ہے, فیڈرل بورڈ کا اپنا ایک نصاب ہے. ابھی تو انہوں نے ایس ایل او بیسڈ سسٹم ایک انٹروڈیوس کروایا, کافی اچھا ہے, جس میں بلوچستان بورڈ, سندھ بورڈ اور کے پی کے بورڈ کے کریکولم کو بھی مرج کیا گیا ہے. اچھا جی, اس سے کافی اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس ملی ہے ڈفرینٹ بورڈز کے کریکولم کو اسٹڈی کرنے کے حوالے سے, چونکہ ان کا جو ابھی پیپر ہے نا, کوئی بھی سائنس کا یا آرٹس کا جو پیپر ہے وہ ان کی اپنی بک سے نہیں آتا, فیڈرل بورڈ کی بک سے نہیں آتا, وہ ڈفرینٹ بورڈز کی بک سے کلیکٹ کیا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا ایک ہی بک کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں رہنا پڑتا. صحیح. اس کے علاوہ جو ہے نصاب ایک ہونا چاہیے, کیونکہ جب ہم گورنمنٹ یا پرائیویٹ اداروں میں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں تو دونوں کا اپروچ سیم ہوئے گا, تو وہ کمپٹیشن لیول پہ آئیں گے ایک دوسرے. لیکن اگر نصاب سر ایک کر بھی دیں گے تو ٹیچر تو دونوں جگہ فرق ہے نا. سر سبطین بتا رہے ہیں نا کہ ٹیچر ہی وہاں پہ نہیں سمجھ پا رہا تو آگے بچے تک کنوے. شہر میں کم از کم ٹیچرز آپ لوگ جو ہیں, میرا خیال ہے آپ لوگوں بھی ورک شاپس ہوتی ہیں اس حوالے سے؟ جی, ہماری ورک شاپس ہوتی ہیں. اچھا جی, اور پھر وہ آگے آپ بچوں کو بہتر پڑھا سکتے ہیں اس طرح؟ ہاں, اس سے کافی یعنی کہ بچوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. صحیح ہے. سر سبطین جی بتائیے گا کہ خاص طور پہ میں گاؤں میں جو بلڈنگز ہوتی ہیں, اسکول بلڈنگز, اس کے حوالے سے پہلے مجھے بڑا سخت تجسس ہے کہ سنا ہے وہاں کے کہیں پہ بھی وہ بھینسوں کے باڑے میں بھی بیٹھ کے پڑھا لیتے ہیں, اور عام تاثر ہے, میں ذاتی طور پہ نہیں جانتی, کہ کہیں باڑے میں بھی بیٹھ کے پڑھا لیا, کہیں بھی جہاں گراؤنڈ ملا وہاں پڑھا لیا. کیا ایسا ہے؟ پہلے زیادہ تھا یہ, اور اب یہ کم ہو رہا ہے ویسے. اچھا. لیکن وہاں پہ جو گورنمنٹس کے اسکولز ہیں وہاں کی بلڈنگز اب کچھ بہتری کی طرف آ رہی ہیں. اچھا. لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ دے آر ٹو مچ ڈیٹیریٹیڈ, کہ وہاں پر جو انفراسٹرکچر ہے, ایون جو بلڈنگز ہیں, اگر وہ خراب ہو جاتی ہیں تو پھر ان کی مینٹیننس میں کئی سال لگ جاتے ہیں. اور اب کو مزے کی بات بتاؤں کہ وہاں گورنمنٹ بجٹ بھی سم ٹائم دیتی ہے. اچھا. لیکن وہاں پہ جو وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کے وہاں پہ جہاں پہ اس کا استعمال ہے وہ کرتی ہی نہیں ہے. اب میں ایک جگہ چیک کر رہا تھا کہ وہاں پہ پچھلے 10 سال سے ایک اسکول میں بجٹ جو ہے لوکیٹ ہو رہا تھا, اور وہ سارا انہوں نے بچا کے رکھا ہوا تھا.
आई डोंट नो कि किस उन्होंने चीज क्यों के रखा लिए हुआ था। और स्कूल की हालत जो है वो इंतहाई जिसे कहते हैं नागुफ्ता बे थी। हाँ, तो ये एक क्योंकि देखिए वाकई एक बिल्डिंग बहुत ही बड़ा अट्रैक्टिव नहीं होगी, बच्चे का दिल ही नहीं करेगा ना आने का। एग्जैक्टली बिल्कुल। बच्चा तो ये तो बहुत बड़ा एक है कि अब दूर से हम देखेंगे इसकी एक तो दीवार ही नहीं है, हाँ, और फिर अंदर कमरे जो है उसकी कोई कहीं से टूटा हुआ है, कहीं से टूटा कहीं हुआ है, से तो टूटा बच्चे हुआ है। खुद से एक ना एहसास से कमतरी का शिकार होने ऐसा ही है। लगे। और दूसरी बात है कि आम तासुर ये भी है कि गांव में टीचर्स को सैलरीज क्योंकि बहुत कम मिलती हैं, इस वजह से वो उनका ध्यान पढ़ाने की तरफ नहीं होता, वो बच्चों से घर के काम काज भी लेते हैं, घर की सफाइयां भी कराते हैं, और क्या और छुट्टियों पे रहते हैं यूजुअली। तो ये क्या कम सैलरीज की एक वजह है या टीचर्स का नॉन प्रोफेशनलिज्म है? बोथ आर द रीजंस फॉर दिस। ओके। एक्चुअली ये है कि टीचर्स वहीं पे पढ़ते हैं और फिर वहीं पे किसी तरीके से टीचर लग जाते हैं, तो उनका वो एक्सपोजर नहीं होता कि जो सिटीज में होता है। अब देखें सिटीज में अब पीटीएम होती है, तो जो बच्चा इस बच्चे के मार्क्स कम है, जिसका टीचर आ जाए, इसके बायो में कम है, बायो की मैम आ जाए, तो भाई क्यों कम है? तो वहां पर तो वहाँ पीटीएम ऐसा का कोई सिस्टम ही नाम ही नहीं नहीं है। उनको पूछे पीटीएम की होती है, इवन बड़े बड़े स्कूल्स में भी है गवर्नमेंट, मतलब वहाँ टीचर्स बहुत लैग कर रहे हैं इस चीज में। Exactly. सर एजाज, शहर में ये सूरत हाल है? शहर इससे काफी अच्छे है इस हवाले से, मतलब क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग्स ठीक हैं, specifically सैलरीज ठीक हैं, सैलरीज भी ठीक है, बिल्डिंग्स भी ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ कंजस्टेड एरिया की बात करते हो, जैसा कि पिंडी के कुछ पुराने इलाके हो गए, जैसा कि पीर बदाई, तो अगर वहाँ पे कोई स्कूल है और वहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, तो साथ ही रोड के ऊपर ट्रैफिक भी चल रही है, तो उसके शोर से काफी डिस्टरबेंस होता है, और आपको पता है स्कूल टाइम में ट्रैफिक ज्यादा होता है, तो उससे बच्चों की पढ़ाई में काफी फर्क पड़ता है। ये उन एरियाज के लिए जहाँ पे रोड और स्कूल्स की बिल्डिंग्स एक ही जगह पर होती सर है। वो तो अब अनअवॉइडेबल है ना, वो तो जी। चले शुक्र है कि बिल्डिंग बन गई है। तो और ये बताएं सर कि अच्छी सैलरीज ले रहे हैं शहर में टीचर्स, मेरा ख्याल है, आई डोंट नो, आप बताएंगे, तो अच्छी सैलरीज क्या गारंटी है कि वो बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं? ये डिफरेंट स्कूल के हवाले से कहा जा सकता है। अगर स्कूल वाले अपने यानी कि एम्प्लॉयज को, टीचर्स को अच्छी सैलरी दे रहे हैं, तो वो उनसे अच्छा काम भी लेते हैं, और अगर वो काम नहीं लेते और अच्छी सैलरी उन्हें मिल रही है, तो मेरे ख्याल से ये यानी कि लापरवाही का नतीजा हो सकता है। लेकिन ऐसा बहुत रेयर देखने को मिला है कि कोई स्कूल में एक दो टीचर ऐसे हैं जिनको सैलरी अच्छी मिल रही हो और वो काम ठीक से ना कर रहे हो। सही है, सही। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली किसी को स्टेबल करते हो किसी टीचर को, तो वो अदरवाइज अच्छे से काम करेगा। सर सिप्तैन, ये बताइए, असल में हमारे पास तंगी वक्त इतना होता है, मुझे एक दो सवाल अभी जरा करने की इजाजत दीजिए। ये बताइए कि गांव में आप ये समझते हैं कि गांव में जो बच्चा पढ़ रहा है वो वाकई उम्र भर के लिए अंडर कॉन्फिडेंट रह जाता है और शहर में और वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकता? वो टू सम एक्सटेंट वी कैन से कि ये एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रह जाता है उस बच्चे में। वो पर्सनैलिटी बन गई, वो पर्सनैलिटी उसकी ज़ाहिर है कि जो मैट्रिक तक बनती है वही चलती है ऑनवर्ड्स। और सर एजाज, आप समझते हैं कि शहर में पढ़ा हुआ बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत आगे तक जाएगा, हर बच्चा बहुत ही सही है? ऐसा नहीं है। मैं आपकी इस बात से सहमत इस लिहाज से करता हूँ कि अगर हार्ड वर्किंग टीचर गांव में भी स्टूडेंट्स को पढ़ाए तो वो भी कॉन्फिडेंट होएगा। लेकिन अगर शहर में किसी बच्चे को उस तरह की इंटेंशन नहीं दी गई हो, तवज्जो नहीं दी गई हो, तो मैं उसको कॉन्फिडेंट नहीं मानता। लेकिन शहर में ये रेशो निस्बतन कम होगा, गांव में ये रेशो ज्यादा होगा कि वहाँ का बच्चा जो है मतलब बहुत ज्यादा बच्चा जो है छोटा, मतलब क्वेश्चन भी करे ना बच्चा, तो टीचर कहते हैं कि मतलब सख्ती से डांट देते हैं कि आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, हमारे सामने क्वेश्चन कर रहे हैं। वही ना, तो कैसे सीखेगा बच्चा? सवाल नहीं करेगा तो कैसे सीखेगा? तो सर सिप्तैन, मुझे अब क्योंकि वही बात है कि वक्त में बहुत ही महदूद होता है, मुझे ये कोई तजावीज़ जो आप ऐसी देना चाहें जो गांव और शहर के दरमियान इस फ़र्क को ख़त्म कर सकें और हमारा गांव का पढ़ने वाला बच्चा भी आगे आ सके, कोई तजवीज़ जो आप वालिदैन को देना चाहें, टीचर्स को देना चाहें, अरबाब इक़्तिदार को, वो हमारे इस प्लेटफॉर्म से दीजिए। एक्चुअली जो गांव के बच्चे हैं ना, वो मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं, जो रियलिटी है, ये प्लस पॉइंट है, ये बहुत प्लस पॉइंट है। और इवन अगर हम एक सर्वे कराएं तो हमारे जो टू सम एक्सटेंट जो हमारी की पोस्ट हैं उनमें भी गांव के लोग उठ के आए। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। अब मेन चीज़ ये है कि जो वहाँ पे गांव के जो बच्चे हैं उनको एक तो कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, सबसे फर्स्ट थिंग ये है, और वो टीचर्स देंगे, वो टीचर्स दें और प्लस पेरेंट्स दें।
پیرنٹس بھی کہیں کہ بچہ اب آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے آج اور ہمیں کام اپنی کاپی چیک کرائیں, پھر وہ ٹیچرز کو جا کے ملیں پرسنلی کہ سر ہمارا بچہ آپ کے پاس پڑھ رہا ہے تو کائنڈلی آپ اس پہ تھوڑا سا نظر. اور ناظرین جہاں پہ میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جو گاؤں دیہات میں جو لوگ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں ان والدین سے ریکویسٹ کروں گی, ان ٹیچر سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز یہ جو سر سبطین ہمیں بتا رہے ہیں ضرور اپنے بچے سے ایک دفعہ کم از کم پوچھیں کہ بیٹا آپ اسکول میں کیا پڑھ کر آئے ہیں. میں صحیح کہہ رہی ہوں ایگزیکٹلی 100% ٹرو ہے. ہاں میں خود مطلب ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں, اپنے فرینڈس کو جانتا ہوں کہ وہ ہمیں کہتے کہ ہمیں تو ہمارے تو پیرنٹس کو پتہ نہیں ہمارا اسکول کس جگہ پر ہے, کس جگہ پر. ویسے یہ تو شہر میں بھی نہیں پتا, میٹرک میں آ گئے تھے. ابھی یہاں پر تو چلے پیرنٹس جاتے ہیں اسکول سے لینے جاتے ہیں, وہاں تو پتہ نہیں کسی گاؤں کی اس پگڈنڈی سے ہوتے ہوئے کھیتوں سے ہوتے ہوئے پھر وہاں اسکول پہنچتے ہیں وہ بچے. تو یہ ایک وہاں پہ ایک تو یہ چیز ہے کہ وہاں کانفیڈینس پیرنٹس ٹیچر دونوں وہاں پہ کریں. صحیح. سیکنڈ وہاں پہ ٹرانسپورٹس کا بہت زیادہ ایشوز چلتے ہیں. اچھا. تو شہروں گاؤں میں کسی قسم کے ٹرانسپورٹ کا ایک چھوٹی چھوٹی ٹرانسپورٹ ابھی اسٹارٹ ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں, لیکن بہت زیادہ کم ہے. تو دور دراز سے بچے جو وہاں پر اسکولز میں آتے ہیں ان کا سارا دن تو آنے جانے میں لگ جاتا ہے. میں خود پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ایسے اسکولز مشکل اٹھاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں. ایگزیکٹلی, کیونکہ اسکولز کی وہاں پر بہت زیادہ کمی بھی ہے گاؤں میں. یہ ایک بہت ساری تو کنکلوڈ ہم یہی کریں گے کہ بلڈنگز پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, ٹیچرز پہ بھی کانفیڈنس پہ, اور وہاں پہ ایک سلیبس بھی اس طرح کا لے کر آئیں کہ جو پرماننٹ ہو. ہاں ایسا سلیبس ہو کہ جو بچے کو پتا ہو کہ بس اب اور ٹیچرز کو بھی پتا ہو کہ بڑی اہم بات ہے, یہ بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات ہے. سر اعجاز آپ اس حوالے سے کوئی تجاویز جو ہم گاؤں اور اسکول کے فرق کو ختم کر سکیں؟ اس کے لیے بات جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اوپر آتی ہے. اگر ہم گاؤں میں اس طرح کے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کچھ سٹیپس لے کے وہاں پہ نیٹ ورکنگ بحال ہو, وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت بحال ہو, تو میرے خیال سے اس سے جو کمپیریزن ہے, ایک جو گیپ آیا ہوا ہے اسٹڈی کو لے کر گاؤں اور شہر میں, وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا. کیونکہ جب اسٹوڈنٹ فیملیئر ہوئے گا ٹیکنالوجی یوز سے تو اس کا کانٹیکٹ رہے گا شہر کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو جب آپس میں کانٹیکٹ رہے گا, کمیونیکیشن بڑھے گا, تو اس سے میرے خیال سے ان میں ایک گیپ کم آئے گا, اور جو نیکسٹ جنریشن ہوئے گی اس میں یہ کمپٹیشن کریٹ کرنے والی بات ہے. جی سر, میری تو یہ خواہش ہے کہ شہر کے کوئی ٹیچرز ایسے بھی ہوں جو کبھی ان کا دل چاہے ایسے ہی فور ایکسپیریمنٹ وہ جا کے کبھی کسی گاؤں میں بھی پڑھا کے دیکھیں, اور ان کو اس سے کتنا فرق پڑے گا. ہاں, ٹیچرز ایکسچینج کیوں ناظرین, یہ کتنا اچھا آئیڈیا میرے ذہن میں اچانک آیا کہ یہ اس طرح ہم ٹیچرز کو کبھی کبھار ایکسچینج بھی کریں کہ گاؤں کے ٹیچر شہر آ کے پڑھائیں, شہر کے ٹیچرز بے شک کبھی کبھی ہو اس طرح ہو, اسکول لیول پہ یہ چیز مینیج ہو سکے کہ وہ ایکسچینج آف ٹیچرز کرے, تاکہ یہاں کے ٹیچرز کو پتہ چلے کہ ہم نے گاؤں میں کیا مشکلات ہیں, اور ان کو پتہ چلے کہ یہاں بھی کیا نئی چیزیں ہیں. ہاں, یہ ایک بہت بڑا ایک قسم کا کوآرڈینیشن کولیبریشن ہو جائے گی, یہ بہت اچھی کولیبریشن ہو جائے گی. کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جیسا کہ TFP ہو گیا, وہ بہت اچھے سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. وہ بہت سارے گاؤں کے بچوں کو جو ہے نا وہاں پہ اپنے ہی ٹیچرز جو شہروں سے آئے ہوتے ہیں یا اسی گاؤں میں ہوتے ہیں, ان سے ان بچوں کو ٹیچ کرواتے ہیں. ان کا اسکل, ان کی ٹیکنیکس وہ مجھے بہت اچھی لگی. یہ کتنی اچھی تجویز ہے, یہ بالکل ہونا چاہیے. اور سر سبطین, سر اعجاز, میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں میرے پروگرام میں آئے. اور یقین کریں کہ میں ابھی آپ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں, لیکن کیا کریں کہ وقت محدود ہے. بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ. اور ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہمارے ان دونوں ٹیچرز نے کتنی اچھے طریقے سے اس فرق کو بھی بتایا اور اس کے بارے میں تجاویز بھی دی. اور بہترین تجویز یہی ہے کہ ٹیچرز کو بھی کولابریشن میں پڑھایا جائے اور ان کو بھی وہاں لے کے جایا جائے, دونوں طرف کے ٹیچرز کو, کیونکہ ہمارے گاؤں کے بچے کا بھی پورا حق ہے اس بات پہ کہ وہ آگے ورلڈ لیول پر کمپیٹ کر سکے شہر کے ہی بچے کی طرح. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے, لیکن آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے کیونکہ ہم اسی پروگرام کو آگے بڑھانے والے ہیں اپنے اگلے پروگرام میں بھی. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.